بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, پیج نمبر 105 105 پہ ہم چلے گئے اور ہمارا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے علم کی فرضیت اور فضیلت. ٹھیک ہے, علم کی فرضیت اور فضیلت. تو دو کلاسز میں انشاءاللہ کوشش کریں گے, ایک میں فرضیت کی بات کر دیں گے اور ایک میں فضیلت کی بات کر دیں گے. تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں پہلے وہ ٹیکسٹ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے, پھر اس پہ تبصرہ کروں گا اپنا. علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں, جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی, اس میں ارشاد ہے, اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ اس کا یہ ہے, اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. تو یہ تو قرآن کا بیان. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ تو علم کی فرضیت بیان ہو گئی. ٹھیک ہے, فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. قرآن سے بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ علم حاصل کیجئے, اور حدیث کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ علم حاصل کیجئے. تو ایک بات سمجھ لیجئے آپ کہ علم کے معنی ہیں جاننا. ٹھیک ہے, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ میں علم ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن جب خدا مخاطب ہوتے ہیں انسانوں سے تو وہ دلائل دیتے ہیں بہت سارے نا, اور ان دلائل کو سمجھنے کے لیے بھی انسانی ذہن کا علمی ہونا ضروری ہے. اور ایک آدمی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اور جس میں دلائل سننے کی اور سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے, اور جو وجوہات, علت, ٹھیک ہے, واقعات, ان کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ قرآن کو سمجھنا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو یقیناً جو مقدمہ خدا تعالیٰ انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں, خدا بتاتے ہیں اپنی پوری اسکیم کہ میری اسکیم کیا ہے, میں کیسے جو ہے وہ دنیا چلا رہا ہوں, اور میں خالق ہوں, آپ مخلوق ہو, آپ میری عبادت کرو. ان سب کو بیان کرنے کے لیے وہ پوری بات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ, واقعات کے ساتھ. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جاننے والے ہوں, ہمارا ذہن کام کرتا ہو, ہمارا ذہن دلائل کو قبول کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو بے علم ہیں, جن کے پاس سوچنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے کی اہلیت نہیں ہے, صحیح ہے, تو ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن رکھا جائے گا, ایسے لوگوں کے سامنے جب دین کے تقاضے رکھے جائیں گے, خدا کے احکامات ان کو سامنے رکھے جائیں گے, تو وہ سمجھیں گے نہیں, اسے مان تو لیں گے لیکن بے سمجھے مانیں گے. یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے یہ بات کہ یہ جو بے سمجھے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے ہیں, وہ ان جانوروں سے بدتر ہیں. وہ جانوروں سے بدتر ہیں, یعنی جو جانور ہیں وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے ہیں, ان میں بھی جہالت ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, ہر بات پہ لڑنے مرنے پر آمادگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ ایسے لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, بات کو سمجھنے کے لیے دلیل جو دی جا رہی ہے اس پر دماغ نہیں لگاتے, بس بے سوچے سمجھے مانتے چلے جاتے ہیں, بے سوچے سمجھے. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے برابر دی ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور تو اپنی جبلت پہ ہے نا, انسان اپنی جبلت پہ نہیں ہے. انسان کی جبلت میں علم حاصل کرنا, سوچنا, غور کرنا.
اچھے اور برے کو پہچاننا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا مقدمہ, پورا دین, پوری کائنات, ہر چیز انہی لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ کتاب سے علم حاصل کریں. وہ بیانات سنتے ہیں, وہ لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں, وہ معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں, وہ غور و فکر کرتے ہیں, اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. علم کے کئی ذریعے ہیں, اس میں سے اچھا ذریعہ, بڑا ذریعہ کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے, قلم بھی ہے, یعنی قلم کے ذریعے کتاب لکھی جاتی ہے, وہ کتاب میں علم آتا ہے, پھر وہ علم جو ہے لوگوں تک منتقل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ذرائع ہیں. آپ نیچر سے سیکھتے ہیں, جانوروں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. چھوٹے بچوں کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. پھر آپ کو خود آپ کی جبلت سکھاتی ہے. جیسے چڑیا کو گھونسلہ بنانا کون سکھاتا ہے؟ اس کو گھونسلہ بنانا کوئی ادارہ نہیں ہوتا جس میں جا کے وہ گھونسلہ بنانے کی تعلیم لیتا, بلکہ اس کی جو جبلت ہوتی ہے, یعنی اس کی جو نیچر ہوتی ہے اندر سے, وہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے. ایسے ہی علم بھی ہماری جبلت میں ہے. جاننا, کھوجنا, تحقیق میں جستجو کرنا, تجسس میں پڑھنا, یہ سب ہماری جبلت ہے انسان کی. تو اگر آپ انسان اس جبلت کو مینیج نہیں کرے گا, اس کو فالو نہیں کرے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو اپنی جبلت کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. انسان اپنی جبلت کو ہی فالو نہیں کر رہا. نہ وہ سوچتا ہے, نہ وہ غور کرتا ہے, نہ وہ حیران ہوتا ہے. تو سوچنا, غور کرنا, حیران ہونا صحیح ہے, کائنات کی چیزوں پر حیرت میں پڑنا, خدا کی بڑائی کا اقرار کرنا, بنانے والے پر غور کرنا, یہ سب دراصل علم کی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اسی لیے علم کو درجہ حاصل ہے. جب تک علم ہم حاصل نہیں کریں گے, جب تک ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. اب یہاں پر ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے, بہت اہم. ایک ہے ہمارے ہاں جو رائج ہو گیا ہے, علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی پاس کر لی, دوسری پاس کر لی, پانچویں پاس کر لی, آٹھویں پاس کر لی. ٹھیک ہے, قرآن پڑھ لیا, صحیح ہے, پورا قرآن پڑھ لیا, 4 بار پڑھ لیا, ہر رمضان میں پڑھ لیا, لیکن آیا کیا, سمجھے کیا, وہ ہمیں نہیں پتہ. ایسے ہی جو ہے وہ میتھ پڑھ لیا, 6ٹھی پڑھ لی, 8ویں پڑھ لی, 10ویں کا میتھ کر لیا, لیکن آیا کیا, آپ اس میں جانتے کیا ہیں, آپ اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ جو علم کا جو طریقہ یہاں رائج ہو گیا اب ہمارے ہاں, یہ تو علم نہیں ہے, یہ ایک رسم ہے. صحیح ہے کہ سب اب اسکول آ رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں, سپارہ پڑھنے سے آ رہے ہیں, لیکن دراصل اس میں کیا لکھا ہے, اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے, اسے وہ سمجھ ہی نہیں رہے, اس پر وہ غور کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں, اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر ہی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں کسی فرد میں, کہ وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن سیکھ نہیں رہا, پڑھ تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا. صحیح ہے, امتحانات کے لیے پڑھ رہا ہے, سوال جواب یاد کر رہا ہے, رٹے مار رہا ہے, لیکن غور و فکر نہیں کر رہا, وہ چیز اس کو اپیل نہیں کر رہی, وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں بن رہا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے لائن پڑھی ہے, جو آپ نے صفحہ پڑھا ہے, کیا وہ آپ کا مسئلہ ہے, کیا آپ اس سے متعلقہ ہو؟ تو وہ بچہ اس سے متعلقہ ہی نہیں ہے, وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات استاد کا بھی مسئلہ نہیں ہے وہ, کہ میں یہ بچے اس میں جو بات کہی گئی ہے خیال ہے وہ بچوں کے ذہن میں اتار دوں. تو صرف اور صرف پھر کیا ہے, رسم ہے. رسم کے نتیجے میں تو علم ترقی نہیں کرتے, اور جو قومیں علم میں آگے ہوتی ہیں وہی قومیں پھر دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ہماری قوم خاص طور پر پاکستانی ہے, مسلمان قوم ہے, یہ علم میں پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. صحیح ہے, وجوہات بہت ساری ہیں. اس میں جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بے سمجھے پڑھنا, بے سمجھے پڑھنا, یہ وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ ہے. اور یہ وجہ بچپن میں ڈالتے ہیں ہمارے اندر, اسکول والے بھی ڈالتے ہیں, مدرسے والے بھی ڈالتے ہیں. مدرسے والے کیسے ڈالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بس پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وہ بھی پڑھتا الحمدللہ رب العالمین. صحیح نہیں پڑھتا تو ڈنڈا مارتے ہیں, ٹھک,
حلق سے نکال الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ، اس پہ خوب کام ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا وہ کیا بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہے کیا وہ؟ تو یاد کرانے پہ توجہ ہے. یاد، یہ صورت یاد ہو گئی، ویری گڈ. بچے کو بولتے ہیں سناؤ صورت، وہ سناتا ہے، شاباش. تو بچے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر صرف پڑھ کے سنا دینا کافی ہوتا ہے، وہ شاباشی بھی ملتی ہے اور یہی تعریف ہے. تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اب بے سوچے سمجھے پڑے گا. یہی بات پھر اسکول میں بھی آئے گا. اسکول والے بھی یہی کرتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں اس کو، کہتے ہیں اس کو یاد کرو، یہ سوال ہے اس کا جواب یاد کرو. وہ بیٹھ کے رٹا مارتا ہے، لفظ دہراتا رہتا، زبان پہ چڑھاتا ہے، زبان پہ، دماغ پہ نہیں چڑھاتا. کہاں چڑھاتا ہے؟ زبان پہ. پہلا لفظ بھول جائے تو کب بھول گیا. اکثر بچے کہتے ہیں یار پہلا لفظ پتہ چل جائے تو پوری بات یاد آ جائے گی، وہ بھول گیا. تو اس سے ذہن میں نہیں سوچا، اس پہ غور نہیں کیا، بس اس کو صرف کیا کرائے، یاد کرائے. یاد کرنا بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن معمولی سا حصہ ہے. اصل حصہ یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا عادی ہو جائے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، مصنف جو لکھ رہا ہے اس میں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے. یہ سب چیزیں جب غور و فکر کی جاتی ہیں تو دراصل ہم کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ابھی آپ بھی دیکھیے نا، اگر آپ اپنے آپ پر غور کریں خود سے کہ میتھمیٹکس آپ نے کتنا پڑھا ہے، 10 سال میتھ پڑھا آپ نے تقریباً لگ بھگ، لیکن کیا آپ کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں عام زندگی کا میتھ کے ذریعے سے؟ یہ مشکل بات ہو گئی بہت. کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے؟ یعنی میتھمیٹکس کے کون سے اصول نے آپ کو انسپائر کیا ہے؟ یعنی مجھے وہ جو بات ہے نا سر، اس نے بہت متاثر کیا ہے. وہ جو ٹیکنیک ہے اس نے متاثر کیا ہے مجھے. وہ جو سلوشن ہے نا کہ کیسے ہم مسئلے کے سلوشن کو نکالتے ہیں، میں اس سے بڑا انسپائر ہوں. یہ اصل میں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے میتھ آپ کا مسئلہ ہی نہیں بنا کبھی زندگی میں، وہ آپ کو چھو کے ہی نہیں گزرا. جیسے گرم ہوا چھو کے گزرتی ہے تو محسوس ہوتی ہے نا، ٹھنڈی ہوا چھو کے گزرے تو محسوس ہوتی ہے، آدمی اس کو محسوس کرتا اپنے اندر. میتھ محسوس ہی نہیں ہوا کبھی. ٹھیک ہے، سائنس جو ہے وہ ہم نے پڑھی، لیکن ہمارا سائنٹیفک مائنڈ ہی نہیں بن پایا. اسی طریقے سے جغرافیہ ہم نے پڑھا، ہم جغرافیہ سمجھ ہی نہیں پائے. تو یہ علم کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. جب آپ کہہ رہے ہیں علم کی فرضیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کا مطلب جاننا، سوچنا، غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، آپ کی جو اندرونی جبلت ہے تجسس کی، اس کو جلا ملے، اس کو آبیاری ملے، اس میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہی پھر نسل در نسل منتقل ہو. تو ہم بولیں گے بھائی علم جو ہے وہ رواج پا رہا ہے ہمارے اندر. اب ہمارے اندر علم رواج نہیں پا رہا، ہمارے ہاں اسکول جانے کی رسم اور مدرسے جانے کی رسم رواج پا رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر اسکول نہ کھلا ہو، چھٹی ہو، تو پورا دن بچہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، اس کی کتاب اس کو اپیل نہیں کرتی، وہ کسی موضوع میں الجھا نہیں رہتا. بلکہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو کسی موضوع میں الجھا رہے تو سارے مل کے اس کو کیا بولتے ہیں، یہ تو پاگل ہے. پڑھنے کی جو بات کرے، غور و فکر کرے، اس کو کیا سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں الٹا پورا سسٹم کیا ہو گیا، الٹا ہو گیا. تو اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے مسائل بیان کر دیے، حل بیان نہیں کیا. حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ پڑھیں، غور و فکر کریں، سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھیں، ٹیکسٹ میں گھسیں، لفظوں پر غور کریں، مفہوم سمجھ میں نہیں آئے تو سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات کیا کہنے چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگلا پیراگراف پیج نمبر 105 پر، علم کی اہمیت. انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے. علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے.
یہ جو بات ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا دوسرے رخ سے آپ کو دکھاؤں گا. یہ ذرا جلدی سے 2.5 لائنیں پڑھیے، کیا بات کہی گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس پیراگراف سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ انسان افضل ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے. اور باتوں باتوں میں مصنف یہ بھی کہہ گئے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ علم، انسان کو علم دیا گیا، فرشتوں کو علم ایسا تو نہیں ہے. فرشتوں کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے. صحیح ہے، جنات ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ علم ہمیں بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کا جو واقعہ ہے، اس کو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا کون ہے، سب سے افضل کون ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے. بلکہ یہ سوچنا انتہائی خطرناک ہے. یہ سوچنا انتہائی خطرناک ہے. دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ جنات سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ اس بنیاد پر نہیں کہا تھا کہ انسان افضل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور وہ اس حکم سے چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کون میرا حکم مانتا ہے اور کون میرا حکم. ٹھیک ہے، شیطان نے نہیں مانا. اس نے کہا میں تو افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں تو افضل ہوں. تکبر میں پڑ گیا. ایسا ہی ہے نا. اور اگر میں کہوں کہ میں بھی افضل ہوں ساری مخلوقات سے، تو میں بھی کہاں کھڑا ہوں؟ وہیں کھڑا ہوں، اسی کی لائن میں. کس کی لائن میں؟ شیطان کی لائن میں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں افضل ہوں؟ صحیح ہے. اس خیال سے بچنے کی ضرورت ہے. ہاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں دی ہیں. مثال کے طور پر انسان کسی معاملے میں شیر کے مقابلے میں اچھا ہے، بڑا ہے، لیکن شیر بھی انسان کے مقابلے میں، ذرا ایک شیر کو، ایک انسان کو چھوڑ دو اکیلے کمرے میں، تو دیکھو کون افضل ہے. کون افضل ہے؟ تو انسان کہاں سے افضل ہوا؟ وہ تو پھاڑ کے کھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھی کا ایک پیر رکھ دو انسان کے اوپر. سمندر اتنا بڑا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو بعض معاملے میں انسان کو فضیلت حاصل ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، اس کا دماغ کام کرتا ہے. یعنی واحد مخلوق زمین کے اوپر جو ہے وہ انسان ہے جن کی انگلیاں، ہاتھ کام کرتے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے وہ ماہر بن گئے. ان کو چیزیں بننا، سینا، کھودنا. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے پاس دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے جو ہاتھ ہیں اور ان کی جو انگلیاں ہیں، اس کا ریلیشن شپ دماغ کے ساتھ وہ نہیں ہے. اسی لیے وہ بھول جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز کام کرتے ہیں تو یہ جو ہاتھ اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کو یاد رکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں قلم سے، پینسل سے، تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں. یہ ہماری فضیلت ہے. لیکن بے شمار جانور ہم سے بھی زیادہ طاقت میں، ہم سے زیادہ ہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی ہے، آپ بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے آپ. ایک پرندہ جو شمال سے چلتا ہے، صحیح ہے، اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ سردیوں میں طے کر کے یہاں آ جاتا ہے گرم ساحلوں پر، اور آ بھی جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے بغیر کسی سگنل کے، بغیر کسی راڈار کے، بغیر کسی وائرلیس کے سسٹم کے. اس کو راستہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہم سے زیادہ ہے. ہمیں چھوڑ دو ذرا جنگل میں، اور پتہ ہی نہیں چلے گا ہم ہیں کہاں، جانا کہاں ہے. صحیح، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا واپس کیسے آئیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جو جملہ ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
یہ شیطانی جملہ ہے، یعنی جس میں شیطان بھی وہیں کھڑا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے افضل ہوں، اور ہم بھی یہ اعلان کر دیں کہ میں بھی سب سے افضل ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم انتہائی عاجز رہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کریں گے اور تکبر نہیں کریں گے۔ نہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم فرشتوں سے افضل ہیں، ہم نہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم جنات سے افضل ہیں، نہ ہم یہ بولیں گے کہ ہم ساری دنیا سے افضل ہیں۔ وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، بعض معاملے میں وہ ہم سے برتر ہیں، بعض معاملے میں ہم ان سے برتر ہیں، بس یہ آپ کو رجحان رکھنا ہے۔ تو میں اس جملے سے متاثر نہیں ہوں کہ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ جو واقعہ وہاں لکھا ہے اس واقعے کو بھی لوگوں نے صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔ وہاں واقعہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اور جنات کو بلا کر کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں زمین پر جس کو میں وہاں کا اختیار دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے اختیار دو مخلوق کو ہے، ایک فرشتوں کو اختیار ہے کہ وہ نیکی کریں یا بدی کریں، جنات کو اختیار ہے چاہے تو وہ نیکی کریں چاہے تو بدی کریں، لیکن فرشتے نیکی ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کی وہ بہت اعلیٰ درجے پر خدا کے مقرب بندے ہیں یا مخلوق ہیں۔ جنات جو ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور بدی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ اختیار ہے چاہے تو نیکی کریں چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوق کے سامنے کہا کہ میں ایک تیسری مخلوق بھی بنانے جا رہا ہوں جس کو اختیار دوں گا نیکی اور بدی کا، اور اسے بساؤں گا کہاں؟ زمین پہ۔ تو فرشتوں نے اور جنات نے انسانوں کو جب دیکھا کہ یہ تو بہت ہی جو ہے وہ جاہل ہیں، یہ تو غصے والے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مخلوق جو بسائیں گے اور اختیار بھی دے دیں گے اسے عمل کرنے کا، ایکشن کرنے کا، جیسے بندروں کو اختیار نہیں ہے، جانوروں کو اختیار نہیں ہے عمل کا، ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پتہ آپ کو یہ بات؟ ٹھیک ہے، پوچھ گچھ صرف 3 مخلوق کی ہوگی، کون کون؟ فرشتے، جنات اور انسان، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار دیا ہے۔ تو جب ان کے سامنے رکھا، فرشتوں کے سامنے اور جنات کے سامنے، کہ بھئی میں ایک مخلوق کو اختیار دینے جا رہا ہوں اور اسے زمین پہ بساؤں گا، وہاں اس کو اختیار ہوگا چاہے تو صحیح کرے چاہے تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ مخلوق تو فساد پیدا کر دے گی، مار ڈالے گی ایک دوسرے کو، اور ہم 2 مخلوق ہیں آپ کے لیے کافی، آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، رات دن آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ ان مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے۔ انہوں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ سوال کیا تھا کہ یہ تو ایک دوسرے کو ماریں گے، فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند شخصیات جو ان کی نسل میں آئیں گی، جو صلحجو ہوں گی، جو امن پسند ہوں گی، جن میں ہمدردی ہوگی، ان شخصیات کا تعارف کرایا، ان شخصیات کے بارے میں ان کو سکھایا، ٹھیک ہے، اور سکھانے کے بعد پھر دوسری نشست میں فرشتوں کو جنات کو بلا کے کہا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ تم بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے بولا ہمیں تو نہیں پتا کون ہے ابراہیم علیہ السلام، تو بولا ان کو بولا آپ بتائیے، تو انہوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کہ بھئی یہ ہیں وہ، یعنی وہ جو اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، جو دین کے لیے مصیبتیں جھیلیں گے، جو امن اور صلح کا پیغام دیں گے، جو انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دلوا رہے ہیں، کس سے دلوا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری نسل میں صرف اور صرف فساد ہی پیدا ہوں گے، بلکہ ہماری نسل میں ایسی شخصیات بھی پیدا ہوں گی جو مثال کے اوپر نبی پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے، صدیقین پیدا ہوں گے، عیدی جیسے لوگ پیدا ہوں گے، مدر ٹریسا جیسے لوگ پیدا ہوں گے، جو عوام کی، قوم کی، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو یہ مکالمہ ہے، اور جب وہ بتا دیتے ہیں کہ ایسی شخصیات کے نام، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مان لیا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن سب نے مان لیا۔ جب مان لیا تو پھر اللہ نے ایک امتحان ہو لیا، بولا اچھا مان لیا، اب ایک کام کرو، سب مل کے اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ بڑائی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم خدا کا حکم مانتے ہیں یا اپنے نفس کی بات سنتے ہیں۔
خدا کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرو. نفس کی بات کیا ہے کہ ہم اس سے افضل ہیں, ہم کیوں کریں؟ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ خدا کا حکم ہے, انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. جنات میں جو ابلیس تھا, شیطان تھا, اس نے خدا کی بات کو اہمیت نہیں دی. کس بات کو اہمیت دی؟ اپنے نفس کی بات کو اہمیت دی. تکبر پہ آ گیا, بولا میں کیوں کروں, یہ تو مٹی سے بنایا آپ نے, میں کس سے بنا ہوا ہوں؟ آگ سے بنا ہوا ہوں, میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں, میرے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں, میری نالج زیادہ ہے, میں برسوں سے مخلوق ہوں, میں نے آپ کی اتنی عبادت کی ہے, میں یہاں ہوں اس درجے پہ, میں اس درجے پہ. وہ یہ کھڑا ہو گیا اس بات پہ, یہ تو ابھی آپ نے بنایا, ابھی شروع کر رہے ہیں آپ, میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا ہے کہ سجدے کا مسئلہ سجدے کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ خدا کے حکم کو ماننے کا ہے. تو یہاں یہ جو استعمال کرتے ہیں نا جملہ کہ انسانوں کے سامنے سب کو سجدہ کرایا ہے, اس کا مطلب ہے انسان کوئی توپ چیز ہے. یہ سوچنا ہی خطرناک ہے. انسان کوئی افضل چیز ہے, یہ سوچنا ہی خطرناک ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں سوچتے ہو کہ انسان ہی سب سے افضل ہے, تو آپ دراصل کہاں کھڑے ہو؟ آپ اسی بیانیے پہ کھڑے ہو گئے جس بیانیے پہ کون کھڑا ہے؟ شیطان کھڑا ہے. اس لیے اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھیں کہ بعض معاملات میں بعض مخلوقات کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, بعض معاملات میں انسانوں کو فضیلت دی ہے. سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. صحیح ہے. تو آگے جناب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت المعلمہ, یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا فرماتے تھے, رب زدنی علما, میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی کے طور پر ہمارے پاس آئے اور معلم انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد, شفیق استاد کے طور پر, رسول کے طور پر جو ہے وہ ہمیں علم دیا ہے, ہمیں سکھایا ہے, اور اخلاق کے اعلیٰ اصول سکھائے ہیں. علم دینے آئے ہیں, لیکن وہ اب یہ مت سمجھیے کہ وہ جغرافیہ پڑھانے آئے, وہ سائنس پڑھانے آئے تھے ہمیں, وہ حکیم کی جڑی بوٹیاں دینے آئے تھے ہمیں. وہ ہمیں اخلاق پڑھانے آئے تھے, وہ ہمیں دین سمجھانے آئے تھے. وہ خدا کے منشا کو ہمارے سامنے بطور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. پیج نمبر 106 پہ آ گیا میں. عہد رسالت میں اشاعت علم. علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے, ان سے آپ نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ یعنی جب غزوہ بدر ہوا, جنگ ختم ہوئی, تو بہت سارے قیدی ہاتھ میں آ گئے, کافر قیدی تھے وہ. تو دو باتیں تھیں, یا تو ان کو آپ قتل کر دیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ ان کو قیدی بنا لیں اپنا. اچھا, جب قیدی آپ بنا لیں گے تو پھر دو باتیں تھیں, اگر وہ قیدی فدیہ دے دے, فدیہ کا مطلب رقم دے دے, اپنے قید سے چھوٹنے کے لیے جرمانہ ادا کر دے. صحیح ہے بھائی, 10,000 روپے دے دو, آپ چھوڑ دیں گے آپ کو قید سے, تو اس کو کہتے تھے فدیہ. تو فدیہ دے دے تو چھوڑ دیا جائے گا. تو بہت سے کافر ایسے بھی تھے جو پڑھے لکھے تھے, جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ پیسے کے طور پر نہیں لیا. بولا بھائی آپ ایک کام کریں, ہمارے بچوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, تو آپ کی بس قید ختم ہو جائے گی. یہ اہمیت ہے اس بات کی, کیونکہ ہمارے ہاں جب اسلام شروع ہوا اور بے شمار لوگ ہجرت کر کے آئے, اور یہاں پر بھی جو موجود تھے مدینہ میں, ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. ٹھیک ہے, شعور بہت تھا لوگوں میں, عقل مند بہت تھی, عقل مندی بہت تھی, سوجھ بوجھ بہت تھی, لیکن باضابطہ ٹیکسٹ کو دیکھ کے لکھنا اور اس کو پڑھنا یہ اہلیت نہیں تھی. یادداشت کی اہلیت اتنی تھی کہ ہزار شعر یاد تھے, کہانیاں یاد تھیں, افسانے یاد تھے. صحیح ہے, غزلیں یاد تھیں, مرثیے یاد تھے, جنگوں کے اوپر جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد تھیں ان کو زبانی. 1000 2,000 5,000 شعر یاد کر لیتے تھے وہ. لیکن جب وہ شعر سامنے آتا تھا تو اس کو دیکھ کے پڑھنا انہیں نہیں آتا تھا. تو یہ مسئلہ تھا ابتدا کے مسلمانوں میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اس بات پر کہ ہمارے
زیادہ سے زیادہ بچوں کو لکھنا بھی آ جائے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھنا بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا دیکھ کے، نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے. اور یہ امی جو ہے وہ یہودیوں نے چڑھانے کے لیے نام رکھا تھا کہ یہ تو وہ ہیں جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کی قوم میں کبھی نبی آئے، تو چڑھانے کے لیے بولتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو قرآن میں استعمال کیا ہے، اور وہ جو چڑھا رہے تھے اسی چڑھانے کے بجائے فضیلت قرار دے دی گئی. باضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رسول کے طور پر قرآن نے مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. آپ نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے. کیا بات ہے! جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے. کیا مطلب؟ جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے علم و حکمت اس کی گم ہوئی جائیداد ہے. صحیح ہے؟ یعنی کسی آدمی کی جائیداد گم ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے ڈھونڈتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی مومن کی جو علم و حکمت ہے وہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے. اسے وہ جہاں سے ملے، جتنی ملے، جیسے ملے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ المیہ ہو گیا کہ اتنا زور دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا زور دیا قرآن نے مسلمانوں کے لیے کہ وہ پڑھیں 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 پڑھیں. پتہ چلا آج کے دور میں سب سے پیچھے کون رہ گئے؟ مسلمان. وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے کہ ہم نے سوجھ بوجھ اور غور و فکر کو علم نہیں سمجھا. ہم نے یاد کرنے کو کیا سمجھ لیا؟ علم. یہ ہے بنیادی وجہ. نمبر ایک. نمبر دو، ہمارے پاس ایک اور بیانیہ بھی بڑا چلا ہے، وہ عجیب و غریب بیانیہ ہے. وہ بیانیہ یہ کہ یہ جو علم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، یہ وہ علم نہیں ہے فزکس، کیمسٹری، میتھ، بلکہ یہ ہے قرآن اور حدیث. یہ بھی خطرناک بیانیہ ہے. یعنی یہ بات کہی گئی، بار بار لائی گئی لوگوں کے سامنے کہ یہ جو علم ہے فزکس، کیمسٹری، میتھ، فلسفہ، آرٹ، صحیح ادب، یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کا علم ہے. اصل علم کون سا ہے؟ قرآن، حدیث، فقہ، بس یہی پڑھیں ہم. یہ بہت بڑا اس نے جو ہے نا ڈیمیج کیا ہے مسلمانوں کو بہت بڑے پیمانے پر. حتیٰ کہ آج بھی آپ کسی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اگر علم کے موضوع پہ بات کریں تو اپنی باتوں میں یہ کہہ جائیں گے، بھائی قیامت کے دن تم سے اس علم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو تم پڑھ رہے ہو، بلکہ کون سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قرآن کتنی پڑھی، حدیث کتنی پڑھی، فقہ کتنا پڑھا. اس سوچ نے مسلمانوں کو دنیا کے علم سے پیچھے کر دیا، اور جہاں وہ اس علم سے پیچھے ہوئے وہ قرآن سے بھی پیچھے ہو گئے. کیونکہ سوجھ بوجھ، غور و فکر جس ذریعے سے آتی ہے، میں مثال دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے سادہ سی بات ہی، آج بھی آپ کے ہاں عام طور پر سوچیں گے آپ، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ ان کا پیدا ہوا ہے 6 سال کی عمر میں اس کو اٹھائیں اور حفظ کرانے لگا دیں. دیکھا آپ نے؟ سب کی خواہش ہوگی، آپ کی بھی ہوگی. آپ کی شادی ہو جائے گی نا جب آپ کے بچے ہوں گے، آپ پتہ ہے کیا سوچو گے؟ یار یہ 6 سال کا ہو، اس کو کیا کروں؟ حفظ پہ لگا دوں. اور وہ جا کے جب 6-7 سال کا بچہ حفظ کر رہا ہوگا، حفظ میں وہ کیا کر رہا ہوگا؟ یاد کر رہا ہوگا، ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک. 3 سال 4 سال اس کو لگ جائیں گے. اس کا دماغ کیا ہو گیا؟ ٹھوس ہو گیا، یاد کرنے والا بن گیا، بس سوچنے، غور و فکر کرنے. صحیح. اسی لیے بار بار لوگ کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دین کو بھی سمجھتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کی جو تعلیم ہے وہ تمام بچوں کا بنیادی حق ہے، کیونکہ اس سے ذہن کھلتا ہے. میتھ، فزکس، سائنس، آرٹ،
جغرافیہ، ادب، شاعری، یہ جب پڑھتا ہے نا بچہ، کہانیاں، امیجینیشن، تصورات، لفظ کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ سب اسے کہاں مل رہا ہوتا ہے؟ پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کی تعلیم میں ملتا ہے۔ جب 12 سال کی تعلیم وہ حاصل کر لے، اب وہ جائے خصوصی تعلیم کے لیے، کہ اسے عالم بننا ہے تو عالم بنے، ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بننا ہے انجینئر بنے، مولوی بننا ہے۔ لیکن 12 سال کی تعلیم وہ بنیاد فراہم کر دیتی ہے بچے کو سوچنے، غور و فکر کرنے، اور بنیادی اسکل جیسے میتھ ہے، سائنس ہے، بنیادی اسکل جغرافیہ ہے، اس سے وہ واقف ہو کر اس کا شعور، اس کا فہم، اس کا سوچنے کا انداز بہت کھل جاتا ہے۔ لیکن آپ ابھی بھی دیکھیے، آپ کے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، 4تھی 5ویں سے وہ والدین آتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں ان کو، بولا کیا، بولا حفظ کرائیں گے۔ صحیح ہے، اچھا حفظ کرا کے 3-4 سال کے بعد جب واپس لاتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کو کیا عادت پڑ گئی، وہ کہتا ہے دے دو یاد کر لوں گا، دے دو یاد کر لوں گا میں۔ اس سے بات کرتے ہیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، وہ اس پہ آتا نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو بہت۔ تو یہ بنیادی وجوہات میں یہ ایک وجہ بھی شامل ہے، اور بھی بہت سی وجہ ہیں۔ اسکولوں کا بھی حال صحیح نہیں ہے، وہ بھی بچوں کو رٹے ہی لگوا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، سمجھا نہیں رہے۔ اردو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بچوں کی، انگلش صحیح نہیں، اب تو بہت ہی مشکل مرحلہ آ گیا، نہ اردو صحیح ہے نہ انگلش صحیح ہے، چوں کا مربع بن گئے۔ زبان جو ہوتی ہے نا، زبان وہ خیالات کی عکاس ہوتی ہے، جس قدر آپ کو زبان پہ مہارت ہوگی اس قدر آپ کے خیالات وسیع ہوں گے۔ ہمارے یہاں زبان ہی ڈیمیج ہو گئی، ٹھیک ہے، مطلب اردو پڑھ کے سناؤ تو سمجھ نہیں آتی، انگلش پڑھ کے سناؤ تو سمجھ نہیں آتی، ایک پیراگراف انگلش کا دے دو، ایک اردو کا دے دو، نہ انگلش پڑھ کے سمجھ پا رہے نا۔ تو اب تو زبان کا بھی مسئلہ آ گیا، اب انٹرنیٹ آ گیا تو اتنا بھونچال آ گیا ہے کہ بچے سمجھ نہیں۔ اب وہ جو اردو ہے وہ بھی رومن ہو گئی، انگلش میں لکھ رہے ہیں لیکن انگلش نہیں ہے، وہ اردو ہے، اور اس کو کچھ عمر نکال دیا بالکل۔ صحیح ہے، تو اردو کا ٹیکسٹ بھی تھوڑے دنوں بعد غائب ہو جائے گا، یعنی باضابطہ جسے کہتے ہیں نا، میں یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اردو کے اندر، اتنے عادی ہو جائیں گے لوگ کہ اس کو بھی بولیں گے یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا سر، یہ اس کے بجائے اس کو آپ کس میں بھیج دیں، رومن میں کر دیں۔ رومن سمجھ رہے ہیں آپ، جیسے لکھا ہوا نا علم کی اشاعت، تو علم ILM، علم KI کی، علم کی ASH، ایسے دے دیں گے تو ہم پڑھ لیں گے، اور ایسے ہمیں پڑھنا۔ ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں 3 منٹ، ٹھیک ہے، تو یہ پورا پیراگراف پڑھ لیا ہم نے۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا؟ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔